اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج موضوع دعا کا ہے، لیکن دعا جس سے مانگی جاتی ہے اس کی معرفت، اس کا تعارف بھی ضروری ہے۔ مانگنے والا کتنا کمزور ہے اور دینے والا کتنا طاقتور ہے، یہ بتانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے بزرگ ترین نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں 4 جگہ آپ کو اعلیٰ مقامات سے نوازا گیا۔ 2 جگہ تو معراج کی ہیں اور 2 جگہ فرقان اور کتاب نازل کی گئی۔ تو وہاں لفظ استعمال کیے عبدہی۔ معراج کی ابتدائی منزلیں بنی اسرائیل اور آخری منزلیں سورہ نجم، تو وہاں عبدہی کے لفظ استعمال ہے۔ تو عبدیت کیا ہے کہ جہاں حضور کو اعلیٰ ترین مقام دیا جا رہا ہے وہاں کہا جا رہا ہے میرا بندہ ہے، یعنی ایک بڑا معزز مقام ہے عبدیت کا اور عبد کا، اور کامل عبدیت تو حضور کو حاصل تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان ہمہ وقت وابستگی اور محبت دونوں طرف سے۔ تو حضور کے قلب اطہر پہ جو اللہ تعالیٰ کا روب و جمال تھا، اس کی وجہ سے حضور سرور کائنات کا اللہ کی قدرت کاملہ اور اس مخلوق اور کائنات کی بے بسی پر ایسا یقین تھا کہ گویا کہ غیب ان کے لیے شہود تھا۔ اب مقام عبدیت حاصل کیا جائے، جس حد تک اللہ معبود ہے، معبود اور عبد کے درمیان دعا ہوگی، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دے، جھک جائے، سر تسلیم خم کر دے، یعنی ظاہر و باطن عبد جو ہے اس کا ظاہر و باطن عبدیت میں ڈوبا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، چونکہ ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، شیطان کی بھی قبول کر لی قرآن میں، نوح علیہ السلام کی رد کر دی، لیکن جو معیار مقرر کیا گیا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق وہ یہی ہے کہ حرام کاموں سے بچنے والے کی دعا زیادہ قبول ہے۔ حدیث پاک میں کہا گیا اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ جب تک حرام کام نہیں چھوڑتے تم عبادت گزار نہیں۔ تو عبادت گزار ہی دعا مانگے گا نا۔ تو جو اللہ سے دعا ہم کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں
معارف الحدیث کی جلد نمبر 5 میں 74 سے لے کے 86 تک جو حدیث ہے ان کا کچھ مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے دعا مانگو تو اس طرح نہ مانگو کہ اللہ چاہے تو مجھے یہ دے دے، اللہ چاہے تو مجھے رحمت کر دے، اللہ چاہے تو مجھے رزق دے دے، بلکہ اپنی مانگ اور ڈیمانڈ رکھو، اور پھر اللہ کرے گا وہی جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ آگے حدیث کے لفظ سنیں، کیونکہ اللہ کو کوئی پریشر زور ڈال کے ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ دعا التجا ہے، درخواست ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ایک حدیث میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے الفاظ جو حدیث کے ہیں، میں لفظ تھوڑا سا مجھے ہیزیٹیشن ہوتی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں کسی کو خالی ہاتھ بھیجوں، لہٰذا کسی نہ کسی صورت اس دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ کچھ دعائیں نہ مانگو، مثلا موت کی تمنا نہ کرو دعا میں، اور ایک اور بڑی اہم بات کہ مال اور اولاد کے بارے میں بد دعا نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے حضور فرماتے ہیں قبولیت کا وقت ہو اور وہ دعا پوری ہو جائے، اس لیے والدین کی دعا سے بھی بچنا چاہیے، بد دعا سے بھی بچنا چاہیے، دعا حاصل کرنی چاہیے۔ تو دعا جو ہے وہ ایک ریکویسٹ ہے، ایک التجا ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن تعلق تو قائم کرنا ہے نا اللہ سے۔ تو تعلق تبھی قائم ہوگا کہ اس کا کوئی شریک نہ بنایا جائے، اس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساتھی۔ قریش مکہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن ساتھ انہوں نے پارٹنرز بھی سجائے ہوئے تھے کہ یہ بارش برسانے والا ہے، یہ کام کرنے والا ہے، یہ فلاں۔ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک مختلف چیزوں کو لوگ پوج رہے تھے۔ جب نبی چلا جاتا تھا تو پھر وہ دوسرے کاموں میں لگ جاتے تھے، کہیں بچھڑے کو پوجا جا رہا ہے، کہیں انسان کو پوجا۔ تو حضور کو یہ کلمہ دیا گیا سب نبیوں کا، تو حضور کو بھی کہ لا الہ ایک ہی دفعہ انہیں بتا دیں کہ اس کے سوا کوئی نہیں، نہ سورج نہ چاند، نہیں تم ادھر ادھر سجدے کرتے ہو نا، ہاں یہ اسی کے لیے، اس اللہ کے لیے ہے، اس کے سوا نہ تمہیں کو رزق دے سکتا ہے، مجھے بھی، نہ ہمیں کو اولاد دے سکتا ہے۔ دعا ضرور کرائیں، بزرگوں سے کرائیں، بچوں سے کرائیں، کسی سے دعا کرائیں، پابندی کوئی نہیں ہے۔ مزے کی بات ہے کہ یہ کوئی میڈیکل سائنس تو نہیں ہے نا کہ یہ کان کا اسپیشلسٹ ہے اور یہ دل کا اسپیشلسٹ ہے، تو دعا کا بھی کوئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اس کے آگے دعا کر دیں۔ تو دعا کے لیے اپنے دل کو، نیت کو صاف کر کے، نفل کا ٹائم ہو 2 نفل پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں جس کام کے لیے بھی، اور پھر پورے یقین کے ساتھ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو دعا سب سے زیادہ پسند ہے
وہ عافیت کی دعا ہے کہ مجھ سے عافیت مانگو. ہدایت، عافیت، یہ چیزیں اللہ سے مانگنی ہے. دوسری وہ خود ہی دے دیتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لیکن سوال صرف یہ ہے کہ ہم دعا کرنے میں کتنے سچے ہیں، مالک حقیقی کے کتنے وفادار ہیں. کام پھر بنتا ہے. ویسے دے تو فرعون کو بھی دیتا ہے، نمرود کو بھی دیتا ہے، چونکہ رب تو ساری کائنات کا نا. لیکن یہدی الی من ینیب، ہدایت میں اسے دوں گا جو میری طرف رجوع کرے گا. اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے گا تو ہدایت ملے گی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.